السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ قبروں کو کچی رکھنے کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا۔ یہ کوئی شیخ حماد امین چاولہ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، سوائے ایک جگہ ڈنڈی ماری۔ وہ ان کی مجبوری ہے، شاید یہ اہل حدیث ہیں یا سلفی ہیں۔ تو انہوں نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، قبر والوں سے مانگنا یعنی مدد کے لیے مانگنا، جس طرح کہتے ہیں یا بری کر کھری، یا داتا، یا مشکل کشا، کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ لیکن اگر ان کے وسیلے سے مانگا جائے تو یہ بدعت ہے۔ بدعت نہیں ہے بھائی، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک میں اور بدعت میں بالکل فرق واضح ہونا چاہیے۔ یہ واسطے وسیلے کا شرک جو ہے، یہ قرآن کے عقیدے کے بالکل خلاف ایک عقیدہ ہے۔ پھر سوال میں یہ بھی تھا کہ یہ جو سنا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی قبروں کو بعد میں عبد الوہاب نجدی نے اور دوسرے لوگوں نے بلڈوز کیا، کیا بلڈوزر اوپر چلائے، تو کہیں یہ گستاخی کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اس حوالے سے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہ دیکھو، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ اے علی جاؤ، وہ اسلامی مملکت کے اندر جو بھی قبر ذرا اونچی ہے اس کو نیچے کر دیا جائے، اور جو تصویر اس کو پھاڑ دیا جائے، جو مورتی اس کو توڑ دیا جائے۔ اور یہی کام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ابو الحاج ازدی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور وہی کام کہ میں تمہیں اس کام پر بھیج رہا ہوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو اس طرح جو غلطی سے یا کسی لوگوں نے لا علمی میں یا جس کی بھی وجہ سے قبریں اگر غلط طریقے سے بناتی ہیں، تو اسلامی حکومت کا یہ کام ہے کہ ان کو اسلامی تعلیمات اور شریعت کے مطابق کریں۔ انہوں نے اگر سر اٹھایا ہوا ہے تو اس کو نیچے کریں، اگر اوپر کوئی گنبد بنا ہوا ہے تو اس کو توڑ دیا جائے، تو یہ گستاخی نہیں بلکہ عین عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ یعنی بتوں کو توڑنا کوئی گستاخی تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو مشرکین کا ذہن ہوتا ہے کہ کہیں ان کی گستاخی ہو گئی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی مورتی کو توڑا، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی کو توڑا، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کو توڑا، اور کتنے نیک لوگوں کی مورتیاں وہاں بنائی گئی تھیں۔ تو یہ جو مورتیوں کو توڑنے کا کام ہے، چاہے نیک لوگوں ہی کی کیوں نہ ہوں، یہ گستاخی نہیں ہوتی ہے، یہ تو عین دین ہے، عین ایمان ہے، ثواب، اور بہت بڑا یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، شرک کی نشانیوں کو ختم کرنا۔ اسی طریقے سے آج جو مسلمانوں کے قبرستانوں کے اندر یہ قبریں پکی ہیں یا اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی بنے ہوئے ہیں، جب اسلامی حکومت آئے گی انشاءاللہ ان سارے گنبدوں کو توڑ دیا جائے گا، زمین کے برابر کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی قبروں کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ تو شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر بھی جو گنبد بنایا گیا ہے اور نیچے دو قبریں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف یہ ماحول بنا دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر جب وہاں بنائی گئی تھی تو وہ مسجد کا حصہ ہرگز نہیں تھی، وہ بالکل علیحدہ تھا، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے اندر وہ بنائی گئی تھی، تو اس کو علیحدہ رہنا چاہیے تھا۔ یہ بعد میں، بہت بعد میں ان لوگوں نے اس کو قبر کے اندر کر دیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ جس کسی نے بھی کیا ہے تاریخ کے اندر، اس نے اپنی لا علمی کے ساتھ کیا ہے یا عقیدت اور محبت کی وجہ سے کیا ہے، تب بھی جرم ہے، کیونکہ شرک ہمیشہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے محبت کی وجہ سے اللہ کی ذات کا حصہ بنا کے ان کو بیٹا بنا دیا۔ اس طرح آخری امت نے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا حصہ اور ٹکڑا بنا دیا محبتی کی وجہ سے۔ پھر واسطے وسیلے پکارے، یہ سب محبتی کی وجہ سے تو ہوتی ہیں۔ نظر و نیاز خاص کر یہ جو ہوتی ہے 11ویں کی شکل میں یا 12ویں کی شکل میں یا 10 محرم کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری محبتی کی وجہ سے تو ہوتی ہیں۔ یہ والی محبت شرک ہے، تو شرک کو ختم کرنا یہ عین ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں ذرا برابر ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ذرا برابر بھی اس میں ہچکچاہٹ ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان خالص نہیں ہے۔ تو یہ آج مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر بت پرستی آ گئی ہے، قبر پرستی کی شکل میں۔ یہ جو بالکل وہی کچھ کرتے ہیں جو ہندو اپنی مورتی کے سامنے کرتے ہیں، وہ اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، یہ لٹا کے پوجتے ہیں، وہ وہاں پھیرے لگاتے ہیں، یہ یہاں طواف کرتے ہیں، وہ وہاں بھجن گاتے ہیں، یہ یہاں قوالی کہتے ہیں، وہ پرشاد بانٹتے ہیں، یہ نظر و نیاز کہتے ہیں۔ سب کچھ وہی ہوتا ہے اللہ کے بندو، یہ بت پرستی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی مانگی تھی، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنایا جائے کہ پوجی جائے۔ اس کا مطلب ہے جو قبر بھی پوجی جائے وہ بت ہوتی ہے۔ تو یہ دعا بھی نہیں قبول ہوئی ہے، جس طرح اور کتنی دعائیں ہیں، کیسی علی رضی اللہ کے والد ابو طالب کے لیے ایمان کی کتنی دعائیں مانگی ہیں نبی علیہ السلام نے، وہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہے۔
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے قبول کرتا ہے. چونکہ ایمان کا مسئلہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کے ساتھ پیدا کیا ہے. حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر اور گرد و نواح میں 360 مورتیاں انہوں نے رکھ دی تھی تو اللہ نے زبردستی ان کو نہیں توڑا ہے، زبردستی یعنی نہیں ہٹایا ہے، یہ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا اس کی سزا بہت بری ہے، جہنم میں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. تو آج سارے مسلک اس قبر پرستی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، کوئی زیادہ کچھ کم. بریلوی تو براہ راست پکارتے ہیں، ان کے اوپر ایسے ایسے پھول اور چادریں چڑھاتے ہیں کہ ہندو اپنے مورتیوں کے اوپر بھی اتنی زیادہ نہیں چڑھاتے ہوں گے. کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر جو وہ جس طریقے سے اس قبر کو اور مزار کو سجایا گیا، عقل حیران ہے. بالکل سامری کی طرح جس طرح اس نے بچڑے کو بنا سنوار کے پیش کیا تھا اور بنی اسرائیل اس کے سامنے لیٹ گئے، سجدہ ریز ہو گئے. اسی طریقے سے یہ انسانوں کو سجدہ کروانا، چاہے زندگی میں چاہے یہ مرنے کے بعد قبروں کے اوپر یا پیروں کے سامنے جھکنا، اور یہ جھنڈے کے سامنے جھکنا، دلدل کے سامنے جھکنا، یہ کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکنا، تاکہ جھنڈے کے سامنے بھی وہ سلوٹ اور سلامی اور جھکنے والا انداز، یا بڑے بزرگوں ماں باپ کے سامنے جو عید بقرعید کے موقع کے اوپر لوگ قدم بوسی کرتے ہیں، یا پیروں کی یا مولویوں کی خالص مشرکانہ باتیں ہیں اور اللہ کے غضب کو یہ للکارنے والا انداز ہے. مسلمان کبھی ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان چیزوں کو ختم کرنے والا ہوتا ہے. وہ جو کسی نے کہا کہ ہم واحد ہیں، ہمارا طریق ہے ترک رسوم، یہ رسم و رواج، شرک، بدعات، یہ ساری چیزیں ہم ان کا کلا کما انشاءاللہ کر دیں گے جب ہماری حکومت آئے گی، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے مدد سے آئے گی. اور یہ معاملہ آہستہ آہستہ ادھر ہی جا رہا ہے. دیکھیے سوالات بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن بنے کہ یہ قبروں کو جو پکا کر رہے ہو، خاص کر جو لوگ خود کہتے ہیں یا ان کی مرضی تھی کہ قبر کو پکا کیا جائے، اگر جب قبر پکی کی جاتی ہے تو اس کے عذاب کے اندر وہاں اوپر برزخ میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر کسی کو خطرہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد ہے، یہ چونکہ مشرکانہ ذہن والی ہے اور ماحول اور معاشرے کی وجہ سے قبریں پکی کریں گے، تیجے اور چافتی اور جمراتیں کرائیں گے، اس طرح کے سے رسم و رواج کرائیں گے، تو ان کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ خبردار میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر میرے مرنے کے بعد تم نے یہ سب کچھ کیا تو تم اس کے ذمہ دار ہو، میں نہیں ہوں. تو اس طرح جو وصیت کر کے چلا جائے وہ بری ذمہ ہو جائے گا. لیکن جس کو معلوم ہو، محسوس کر رہا ہو کہ پیچھے والے ایسے ہی کچھ کریں گے اور پھر وہ وصیت نہیں کرتا ہے، زور نہیں دیتا ہے، تو وہ بڑا خطرے میں ہے. باقی یہ جو نبی علیہ السلام کی قبر پوجی جا رہی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جتنے بھی نیک لوگ گزرے ان کی قبریں جو پوجی جا رہی ہیں وہ بری ذمہ ہیں، ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ اس کے خلاف تھے. اور جو یہ صوفی لوگ گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی اجویری ہو، مجدد الفسانی ہو، یا شاہ ولی اللہ کا خاندان، یا شاہ اسماعیل شہید جسے کہتے ہیں، یہ ساری ان کی قبریں پوجی جا رہی ہیں اور دوسرے باباؤں کی. تو یہ خود ایسے ہی لوگ تھے، ان قبر پوجنے کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر اور اضافہ ہوتا ہوگا. جس طرح خادم حسین رضوی ہو گئے، یا یہ دوسرے جتنے اس طریقے سے مفتی محمود مرے ہیں اسی شرک کے اوپر، ان کا بیٹا اسی لائن کے اوپر ہے فضل الرحمان، یا طاہر القادری ہوگا، یا جتنے ہیں، طاہر الجمیل ہے، تقی عثمانی، یہ تو قبر پرست لوگ ہیں. ان کی آگے جب اتنی قبریں پوجی جائیں گی ان کا عذاب انہی کے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.